حالانکہ ایک طبقے کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے علی کا نام مٹ جائے، اور پاکستان میں ان کے پہلے باقاعدہ نمائندے کا نام تھا ضیاء الحق۔ اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ بڑا ٹھیکیدار تھا وہ بظاہر اسلام، داڑھی مونڈ کو مرد مومن مرد حق کہتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی۔ پہلے اس نے سعودی عرب کو لوٹا عمرے کے نام، عشر کمیٹیاں، صلاۃ کمیٹیاں، میں اسلام نافذ کر رہا ہوں، ہر 15ویں دن عمرے پہ چلا جاتا، وہاں سے پیسے ویسے لے آتا۔ اس نے کہا ایران کو بھی لوٹوں، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایران میں بادشاہ نہیں فقیر ہے، ایران میں محلوں میں رہنے والا بادشاہ نہیں، مٹی پہ بیٹھنے والا خمینی فقیر ہے، غاصب حرمین نہیں، کعبے کا وارث ہے، سید زادہ ہے، انگلی دانتوں سے نکال کے مجلس سنتے ہیں، سید زادہ ہے۔ اس نے خمینی صاحب کو کہا خمینی صاحب میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں۔ خمینی صاحب نے کہا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ اتنے ہزار مربع میل۔ خمینی صاحب نے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 5 فٹ 11 انچ۔ خمینی صاحب نے فرمایا پہلے 5 فٹ 11 انچ پر تو اسلام نافذ کر۔ جیو سلامت رہو آباد و شاد۔ علی اکبر جو صدقہ جوانیاں مارو تجھے، پہلے اپنے آپ پہ تو اسلام نافذ کر، جب تجھ پہ اسلام نافذ نہیں۔ اتنے بڑے رقبے با مظفر شاہ جی عظیم سید صاحب کیسے نافذ کریں گے؟ سامعین گرامی، جمعے کا دن ہے، مجلس حسین ہے، منبر رسول ہے، میں روزے کی حالت میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک نہیں کروڑوں کتے کوشش میں ہیں کہ علی کے نام کو مٹا دیں، کبھی فتوے کے ذریعے، کبھی مولوی کے ذریعے، کبھی حکومتی ذرائع سے، کبھی سعودیہ کے پیسوں سے۔ میں پوری کر سکتا، اس نے کہا جی اسلام چاہیے، اسلام اسلام مگر علی کے بغیر، اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ سنی خان سامہ تھا، اہل سنت، علی کی محبت کے لیے شیعہ سنی ہونا فرق نہیں، اماں شریف ہونی چاہیے۔ سلامت رہو آباد و شاد رہو۔ تھا اہل سنت، شیعہ بھی بیٹھے تھے، چپ بیٹھے رہے، چپ۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے، فوجی وردی والے کے سامنے کون بولے؟ جو بولے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ ایک دفعہ روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں منبر رسول پر، اس نے کہا کہ کون حرام زادہ کہتا ہے؟ کون؟ ضیاء الحق نے آخیا کون حرام زادہ کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ حق مانگنے گئی تھی؟ علامہ عرفان درابدی علی اللہ مقامو، میٹنگ سے سید زادہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اندر جا کے لائبریری کھولی، سرکاری لائبریری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابی ماجہ، تفسیر در منصور، تفسیر جلالین، یہ 7 کتابیں اٹھا کے آپ بھی صاحب نے ضیاء الحق کے سامنے رکھی، فرمایا فی الحال 7 حرام زادے یہ ہیں، باقی کراچی سے بھجوا۔ سلامت و آباد صاحب۔